السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 8۔ اگلے دن بلال کے آفس میں پہنچنے سے پہلے ہی فوزیہ وہاں پہنچ چکی تھی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر کام میں مصروف تھی۔ اس دن بلال فوزیہ کے گھر سے نکل کر سیدھا نینا کے گھر گیا اور اسے باہر بلا کر کہا، آپ کا نورین جی الگ آفس تیار کروا دیا ہے، کل سے آپ وہاں بیٹھیں گی، کل صبح آفس بوائے آپ کو بتا دے گا۔ فوزیہ کی جگہ خالی تھی۔ بلال کے آنے سے پہلے وہ آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بلال کے الفاظ نے پھر اس کے دماغ کے بند دروازے پر دستک دی۔ تمہاری جگہ کوئی دوسری کبھی نہیں۔ بلال آیا۔ فوزیہ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور ایک فائل ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کافی دنوں بعد آفس آئی تھی، مگر اس نے سلسلہ وہاں سے جوڑا جہاں سے وقفہ آیا تھا۔ وہ ایسا بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دوران میں بلال نے بھی اسے کوئی بات نہیں کی سوائے آفس سے متعلقہ باتوں کے۔ بلال ظہر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو اسکول میں چھٹی ہو چکی تھی، مگر فوزیہ آفس میں ہی کھڑی تھی۔ بلال صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر، آپ کے کہنے پر میں آفس آ گئی ہوں۔ فوزیہ نے وال کلاک کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر بلال کی طرف ڈالتے ذمہ داری سے کہنے لگی، سر مجھے یاد ہے گھر کی باتیں گھر میں، آفس میں صرف کام، اس لیے صبح سے میں نے کوئی بات نہیں کی، مگر اب تو آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، ان سب مہربانیوں کے لیے۔ بلال نے فوزیہ کو مسکا لگایا۔ سر میں پھر سے بتا رہی ہوں، میں لیاقت سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بھی ایک نمبر کا ٹیٹ ہے، اتنی بے عزتی کروانے کے بعد بھی معافیاں مانگ رہا ہے مجھ سے۔ فوزیہ نے غصے سے کہا۔ فوزیہ جی بیٹھ جاؤ۔ بلال نے اسے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ فوزیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ لیاقت سے شادی کر لو۔ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوست اگر غلطی کرے تو اس کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں اسے مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو سر مشورہ دیں مجھے، میں کیا کروں؟ فوزیہ یکایک بول اٹھی۔ فوزیہ جی مشورہ فیصلہ کرنے سے پہلے کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد نہیں، اور آپ کا فیصلہ تو اٹل ہے نا؟ بلال نے فوزیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، مگر فوزیہ خاموش تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن جھکائے اپنی منگنی کی انگوٹھی کو کھرچ رہی تھی۔ اسے اتار کر پھینک دو، جب شادی ہی نہیں کرنی تو انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ بلال نے فوزیہ کو دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک آنسو منگنی کی انگوٹھی پر بھی گرا، مگر فوزیہ خاموش رہی۔ بلال اپنی جگہ سے اٹھا اور فوزیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، انسان غلطی کرتا ہے، اچھا انسان ہے وہ جو غلطی مان لے اور اس پر شرمندہ ہو۔ اس نے تو صرف غلطی کی تھی، مگر آپ تو زیادتی کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ سر اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی تو کیا لیاقت مجھے معاف کر دیتا؟ فوزیہ نے سرخ آنکھوں سے بلال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بلال نے جواب نہیں دیا۔ چھوڑے سر، میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر نوشی کوئی ایسی غلطی کرے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ بلال اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، میں بھی معاف کر دیتا۔ لیاقت علی کو آنے دو اور اس کو دل سے معاف کر دو، میں تو یہ مشورہ دوں گا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، روتی تم بالکل مینا کماری کی طرح لگتی ہو۔ بلال کی بات سن کر فوزیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، بالکل اسی طرح جیسے سخت تیز دھوپ میں اچانک ایک بدلی برسنے لگتی ہے۔ یار مزہ آ گیا کھانے کا، طارق رامے نے کہا۔ واقعی بہت اچھا کھانا تھا، اعجاز جنجوعہ نے تائید کی۔ بلال خاموش تھا۔ یہ ہفتے کی رات تھی۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے قریب جوہر ٹاؤن میں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل سنڈے ہے، ہیڈ بلوکی چلتے ہیں مچھلی کھانے کے لیے، اعجاز جنجوعہ نے مشورہ دیا۔ بھابھی سے پہلے پوچھ لو، بعد میں لائن حاضر کر دے گی، طارق رامے نے اعجاز جنجوعہ کو بات لگائی۔ ویسے میری سمجھ سے باہر ہے، تم بھابھی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ آپ سے کم بات نہیں کرتی، میرا خیال رکھتی ہے، کھانے پینے کا، کپڑوں کا، میری عزت کرتی، بہت محبت کرتی ہے مجھ سے۔ اعجاز جنجوعہ نے فرح کی شان میں تعریفی کلمات کہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو قربانی کے بکرے سے بڑا پیار کرتا تھا، اسے رنگ لگانا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، بکرے سے محبت کرنا، ان سب باتوں کے باوجود اسے عید والے دن مجھ سے جدا کر کے قربان کر دیتے میرے ابا جی۔ طارق رامے نے بھولی صورت بنا کر کہا، جنجوعہ تو بھی قربانی کے بکرے کی طرح ہے، آپ سے کم بات نہیں کرتی۔ تجھے رنوے کو کیا معلوم، شادی کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اعجاز جنجوعہ نے جوابی حملہ کیا۔ رنوا نہیں ہوں میں تو ابھی کنوارا ہوں، طارق رامے نے مسکراتے بتایا۔ ویٹر نے اس کے سامنے پشاوری قہوہ رکھا۔ بلال نے دونوں کو قہوہ ڈال کر دیا۔ بلال تم کیوں خاموش ہو؟ اعجاز جنجوعہ نے پوچھا۔ جنجوعہ تمہاری تو مت ماری گئی ہے، پہلے کون سا بلال بولتا ہے، وہ تو صرف ہم دونوں کی بکواس سنتا رہتا ہے، طارق رامے نے قہوے کا گھونٹ لیتے کہا۔ چند دن پہلے تمہیں ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں جاتے دیکھا تھا، اعجاز جنجوعہ نے بلال کی طرف دیکھ کر کہا۔
ہاں، وہ میں بابا اشفاق احمد صاحب کی قبر پر دعا کے لیے گیا تھا، بلال نے جواب دیا۔ تمہارے رشتے میں سے کوئی لگتے ہیں؟ طارق رامے نے پوچھا۔ رشتے دار تو نہیں ہے، محبت کا رشتہ ضرور ہے ان کے ساتھ۔ ویسے یہ اشفاق احمد ہے کون؟ اعجاز ٹھیکیدار نے حیرت سے طارق رامے کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ طارق رامے کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بابا اشفاق احمد صاحب بہت بڑے ادیب اور دانشور تھے، بلال نے عقیدت سے بتایا۔ ساتھ ہی بلال نے طارق رامے سے پوچھا، آپ کا تعلق دینا جہلم سے ہے نا رامے صاحب؟ گلدار صاحب کا گھر تو دیکھا ہوگا آپ نے۔ ہاں، کئی بار، ہماری گلی سے اگلی گلی میں تو ہے، میں تو اس کے ٹاؤن شپ والے گھر بھی آتا جاتا ہوں۔ جنجوا وہی کالا موٹا گلزار ٹھیکیدار، ابھی 2 مہینے پہلے تو اس کا وابڈا ٹاؤن والا مکان بیچا ہے میں نے، طارق رامے نے جواب دیا۔ بلال اپنی بیوقوفی پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ جو اپنے ملک کے ادیب اور دانشوروں کو نہیں جانتے، انہیں انڈین رائٹر اور شاعر کی کیا خبر ہوگی؟ ہیڈ بلوکی کا پروگرام تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ اعجاز جنجوا پھر سے مچھلی کھانے کا پروگرام بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، کل چلیں گے، سنڈے ہے، سب کی چھٹی بھی ہے۔ ہاں، یاد آیا بلال، تمہارے پلاٹ کی ٹرانسفر ڈیٹ مل گئی ہے پیر والے دن۔ پیسوں کا بندوبست تو ہے نا؟ طارق نے بتانے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھ لیا۔ جی رامے صاحب، پیسوں کا بندوبست ہے، کل میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، میں مصروف ہوں، بلال نے جواب دیا۔ یار تم بھی عجیب آدمی ہو، مجھے سنڈے کے دن چھٹی کرنے کا کہتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی تلقین کرتے ہو اور خود ہر سنڈے مصروف ہوتے ہو۔ اعجاز جنجوا خفگی سے بولا۔ بلال صاحب، جنجوا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، میں بھی لالچ کر کے سنڈے کو بھی دفتر کھلواتا تھا، اب میں بھی سنڈے کو چھٹی کرتا ہوں، دینا بھی مہینے میں 2 چکر لگاتا ہوں ماں سے ملنے کے لیے، اور ہر روز صبح ماں کو فون کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے نہ سمجھاتے تو شاید میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اب تمہارے کہنے پر میں نے شادی کی حامی بھر لی ہے۔ طارق رامے نے بلال کے ملنے کے بعد اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا، پھر شکوے کے انداز میں کہنے لگا، اور بلال صاحب، تم ہمارے لیے اپنی مصروفیت نہیں ختم کر سکتے؟ کیا بولا تو نے رامے، شادی کی حامی بھری ہے؟ اعجاز جنجوا کے کان طارق رامے کی بات سن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا پرانے مکان کو خرید کر اس کی مرمت کروا کر اسے نئے سرے سے رنگ و روغن کر کے نیا بنا کر بیچا جائے۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ، 40 سال کا بڈھا کھوسٹ ہے۔ اعجاز جنجوا کے پیلے دانت نکلے۔ جنجوا، شرم کر، تجھ سے چھوٹا ہوں عمر میں، میری عمر تو صرف 35 سال ہے اور تو 40 بتا رہا ہے۔ طارق رامے نے اپنی صفائی دی۔ اپنا پیٹ دیکھا ہے تو نے، 35 سال والے نوجوان؟ اعجاز جنجوا نے طنز کیا۔ بلال ان دونوں کی جگتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور خاموش تھا۔ رامے صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ ایک گزارش اور، اگر مان لیں، آپ پلیز ایکسرسائز بھی شروع کر دیں، اپنے آپ سے بھی محبت کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بلال نے طارق رامے کی طرف دیکھ کر عاجزی سے کہا، کل کے پروگرام کی اماجت میں نہیں جا سکوں گا۔ ویسے تم ہر سنڈے کرتے کیا ہو؟ اعجاز جنجوا کو تشویش ہوئی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ بلال یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا کرتا ہے یہ، ہر اتوار کو جو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا؟ اعجاز جنجوا اپنے چشمے کے اوپر سے بلال کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ جنجوا، ایسے مت دیکھ، پولیس والوں کی طرح شک کی آنکھ سے، وہ لڑکا جنتی روح ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، طارق رامے نے کہا جنجوا کی طرف دیکھ کر۔ معلوم ہے، اسی لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بڑی سالی کی بیٹی ہے معروف، اس کے ساتھ بلال کا رشتہ ہو جائے، اور تمہاری بھابھی کی بھی بڑی خواہش ہے، مگر اس کی تو منگنی بچپن سے طے ہے، طارق رامے نے جنجوا کو اطلاع دی۔ مجھے معلوم ہے، مگر اس کی منگیتر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اعجاز جنجوا نے بتایا۔ تمہیں کیسے پتا ان سب باتوں کا؟ طارق رامے نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی بتا رہی تھی، اسے فوزیہ نے بتایا، اور فوزیہ کو اس لڑکی کی بہن نے کہا تھا۔ اعجاز جنجوا نے کڑی کے ساتھ کڑی ملا دی۔ یا تو بلال کی منگیتر اندھی ہے یا پھر پاگل رامے، طارق رامے نے تبصرہ کیا۔ اندھے اور پاگل ہیں وہ لوگ جو اپنے ملک کے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بابا جمعہ عادل سے مخاطب تھے۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے عادل صبح ہی بابا جمعہ کے پاس آ گیا، مگر بلال نہیں تھا۔ بڑوں سے کیا مراد آپ کی؟ عادل نے اپنا سوالوں والا فولڈر کھول لیا۔ بیٹا، ہر ملک کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، جیسے علماء کرام، دانشور، ادیب، شاعر، لکھاری، صحافی، استاد، یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر درسگاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن چند دن پہلے تو آپ ایک کالم نویس کی کمائی کو حرام کر رہے تھے۔ عادل نے بابا جمعہ کو یاد دہانی کرائی۔ بیٹا، وہ جس طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ کبیرہ ہی ہے، اور اس سے حاصل شدہ کمائی بھی حرام ہی ہوگی۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ کون کرے گا؟ عادل نے پوچھا۔
حقیقت کرتی ہے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ۔ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور تم رات کے 10 بجے لکھ دو یہ جھوٹ ہے۔ بابا جی آپ کے معیار پر تو کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا سچ اور جھوٹ کے معاملے میں۔ بیٹا جی میں کون ہوتا ہوں معیار بنانے والا، گناہ گار بندہ ہوں۔ معیار تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا زندگی کا۔ یہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، صرف ایک جھوٹ چھوڑنے سے بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو اتنا سچا بندہ کبھی نہیں دیکھا بابا جی جو اس معیار پر پورا اترتا ہو، وہ بھی اس دور میں۔ عادل نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ شرط معیار پر پورا اترنا نہیں، شرط کوشش کی ہے اور نیت کی۔ آپ صاف نیت کے ساتھ کتنی کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی۔ اب بلال ہی کو دیکھ لو، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اگر اسے کچھ نہیں بتانا ہوتا تو کہہ دیتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا۔ اگر جھوٹ بولے تو اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے اور اس کے بندے سے معذرت کر لیتا ہے۔ عادل بیٹا معیار 100/100 نہیں بلکہ پاس اور فیل ہے، اور پاس وہی ہوتا ہے جو پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اوئے بابا بوٹ پالش کر دے، ایک موٹا آدمی اپنے کالے بوٹ بابا جمعہ کے آگے رکھتے ہوئے بولا۔ بابا جمعہ نے اس کے بوٹ پکڑے اور پالش شروع کر دی۔ عادل نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور اسے اس آدمی کے انداز اور گفتگو کے سٹائل پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ بابا جمعہ نے جوتے پالش کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس موٹے آدمی نے چند روپے بابا جمعہ کے سامنے پھینکے اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ اتنی بدتمیزی سے بولا اور آپ اتنے اخلاق سے بات کر رہے تھے اس موٹے کالے انجن کے ساتھ۔ عادل نے کہا جو عزت نہ دے اس کی بھی عزت کرو، جو جوتے اس کے ساتھ جوڑو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں سلام نہ کرے انہیں لازمی سلام کرو۔ بابا جمعہ نے عادل کو سمجھایا۔ ویسے آپ کو یہ موچی کا کام کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اکیلے آدمی ہیں، آپ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ عادل نے مشورہ دیا۔ دراصل اسے اس موٹے آدمی کے رویے کی وجہ سے یہ خیال آیا کیونکہ اس آدمی نے بڑی بد اخلاقی کے ساتھ بابا جمعہ سے بات کی تھی۔ عادل کو وہ بات بری لگی تھی۔ بیٹا میں بھی اپنی جوانی میں تمہارے جیسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور عقل اپنے علم پر فخر کرتی ہے، علم جیتنا چاہتا ہے عمل سے۔ مگر یاد رکھو علم اور عمل ایک مومن کے دو بازو ہیں۔ مومن تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کے دونوں بازو سلامت ہوں اور ان میں مقابلہ نہ ہو۔ غرور صرف میرے اللہ کو جچتا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، دن کی ضد رات، خوشی کی ضد غمی، کڑوے کی ضد میٹھا، سفید کی ضد کالا، غرور کی ضد عاجزی۔ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ عاجز رہے، علم میں بھی عاجزی ہو اور عمل میں بھی عاجزی ہو۔ یہ موچی کا کام عاجزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم کو عاجزی حاصل کرنے کے لیے موچی کا کام کرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے مجھے اور بلال کو۔ عادل نے نیا سوال پوچھ لیا۔ بابا جمعہ عادل کی بات سن کر مسکرا دیے۔ چائے کا فون کر دو اقبال کو، بابا جمعہ نے کہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عادل نے فون پر اقبال کا نمبر ملاتے کہا اور چائے کے لیے اقبال کو کہہ دیا۔ اس کے بعد خود بابا جمعہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عاجزی ہونی چاہیے مسلمان میں، طریقہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے عاجزی پانے کا۔ بابا جمعہ نے عادل کو حلیمی سے بتایا۔ میں کون سا طریقہ اپناؤں عاجزی حاصل کرنے کا؟ عادل نے پوچھا۔ عادل بیٹا مجھے تو اس کام پر بابا سیلانی نے لگایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تم یہ بات بلال سے پوچھنا، میں نے اسے ہمیشہ غرور اور تکبر سے دور دیکھا ہے۔ بلال سے؟ عادل کو بابا جمعہ کی بات نے حیران کر دیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل نے حیرت سے کہا۔ بلال شاعر مشرق حضرت اقبال کا جوان ہے، جو آج کے پیروں سے بہت آگے ہے، بلکہ استاد ہے پیروں کا، اور میں تو فقیر ہوں، میرا بھی استاد ہے بلال۔ میں نے اس بچے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کی منطق۔ آپ بلال کو ولی، پیر یا درویش کا درجہ دینا چاہتے ہیں؟ عادل کو بابا جمعہ کے نقطہ نظر سے شدید اختلاف تھا۔ نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں اور وہ مومن ہے، آج کا مومن۔ میں صرف اسے آج کا مومن سمجھتا ہوں اور بس۔ بابا جمعہ مسکرا کر بولے، اور مسلمان کو جس بات کی سمجھ نہ آئے اسے مومن سے پوچھ لینی چاہیے۔ آپ جسے مومن کہہ رہے ہیں مجھے تو وہ بندہ مریض محبت لگتا ہے۔ عادل نے دو ٹوک بات کر دی۔ 25-26 سال کی عمر میں 50 سال والی سوچ کا مالک ہے، اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے، رنگوں سے خالی۔ نہ تو وہ پارٹیز میں جاتا ہے نہ ہی شادیوں میں، دوست اس کا کوئی نہیں۔ عادل بیٹا وہ محبت کا مریض نہیں بلکہ مسیحا ہے محبت کا، وہ دریائے نیل کی طرح ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ مطلب یہ کہ الٹا ہے بلال؟ عادل عجلت میں بولا جیسے بابا جمعہ نے اس کی من پسند بات کی ہو۔ بابا جمعہ اس کی بات سن کر مسکرائے۔ نہ تو دریائے نیل الٹا ہے اور نہ ہی بلال الٹا ہے، وہ الگ ہے، وہ گہرا ہے، وہ خاموش ہے، وہ حکم ماننے والا ہے، اور یہ ساری خوبیاں مومن ہی کی ہیں۔ اقبال چائے لے کر آ چکا تھا، اس نے چائے عادل کے سامنے رکھی۔
عادل نے چائے ڈال کر بابا جمعہ کو دی اور کسی نئے سوال کی تلاش میں چائے پیتے کھو گیا۔ عادل نے چائے ختم کی اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ اچھا بابا جی مجھے اجازت دیں۔ عادل نے اذان کی آواز سنی اور اجازت مانگ لی۔ عادل بیٹا رکو، بابا جمعہ نے کہا۔ اذان ہو رہی تھی۔ اذان ختم ہونے کے بعد بابا جمعہ دوبارہ بولے، تمہیں پتہ ہے کہ تم میں اور بلال میں کیا فرق ہے؟ عادل نے نفی میں سر ہلایا۔ عادل بیٹا تم صرف اللہ کو مانتے ہو اور بلال اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے۔ تم سوال تلاش کرنے میں دماغ لڑاتے ہو اور وہ جواب تلاش کرتا ہے۔ تم صرف بولتے ہو وہ سنتا ہے۔ تم بے چین ہو وہ پرسکون ہے۔ تم محبت مانگتے ہو محبت دیتا ہے۔ تم حق مانگتے ہو وہ حق دیتا ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہو، وہ چھوٹا بن کر بھی عظیم بن جاتا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے باپ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے۔ اس نے سب کچھ خود کمایا ہے۔ عزت، نام، روپیہ اور عاجزی، اور یہ عاجزی اللہ کے سامنے جھکنے سے نصیب ہوتی ہے، اس کے بلانے سے، بھاگنے پر نہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ عادل منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا اور ہمیشہ دو ٹوک بات کرتا، مگر آج بابا جمعہ کی حقیقت پر مبنی باتوں نے اس کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، بابا جمعہ نے کہا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف لے گئے۔ مسلمان سے مومن کی طرف پہلا قدم اٹھاؤ، وضو کرو اور اللہ کے حضور عاجزی کا پہلا سجدہ ادا کرو، عاجزی والا سجدہ۔ بابا جمعہ نے عادل کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ نماز پڑھ کر عادل مسجد سے نکلا تو وہ خاموش تھا۔ بابا جمعہ آگے تھے اور وہ پیچھے۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ بابا جمعہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پیسے دیے۔ روٹیاں لے آؤ، بابا جمعہ بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اقبال چائے والا سالن گرم کر کے لے آیا تھا۔ عادل اب بھی خاموش تھا۔ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آلو میتھی اور ساتھ پودینے کی چٹنی، ایسا ذائقہ عادل کو کبھی نصیب ہی نہ ہوا تھا۔ عادل جس کا لنچ 10 طرح کے کھانوں سے ہوتا تھا، آج ایک موچی اور چائے والے کے ساتھ آلو میتھی اور پودینے کی چٹنی کھا رہا تھا، وہ بھی نالے کے اوپر بیٹھ کر۔ راستے میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بابا جمعہ سے اجازت مانگی اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ سڑک کے دوسری طرف جہاں بلال کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس دوران ایک بچہ اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے بابا جمعہ کے پاس آ گیا۔ بابا جمعہ نے اس کا جوتا مرمت کرنا شروع کر دیا۔ عادل اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا اور سینٹر والے مرر میں اپنی پیشانی کا جائزہ لے رہا تھا جہاں بابا جمعہ نے شفقت کا بوسہ دیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جو سجدہ کرتے زمین پر لگتی ہے۔ اس کے کانوں میں بابا جمعہ کے میٹھے الفاظ دستک دے رہے تھے اور اس کے منہ میں آلو میتھی کا ذائقہ تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جاتے بابا جمعہ کو عقیدت سے سلام پیش کیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جس کو دیکھا پا لیا، مگر تم نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، میرے غرور کو للکارا۔ خیر اب تم میری ہو، صرف میری۔ طلحہ نقوی نے ڈاکٹر منال نقوی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فخر سے کہا۔ وہ دونوں جیل روڈ پر ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہے تمہیں کوئی پسند آیا ہو اور اس نے تمہیں لفٹ نہ کروائی ہو؟ طلحہ نقوی نے منال نقوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زندگی میں صرف ایک بار، ڈاکٹر منال نے ریسٹورنٹ کے ایک کونے کی طرف دیکھ کر کہا جہاں ایک ٹیبل پر ایک خوبصورت کپل بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر منال کے گال خوشی سے لال تھے۔ تمہیں کسی نے لفٹ نہ کرائی ہو؟ امپاسبل، طلحہ نقوی نے حیرت سے کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اور تم ایموشنل ہو گئی تھی اور اگلے دن خود ہی ایگری ہو گئی میرے ساتھ شادی کے لیے؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں نے غصہ اس لیے کیا تھا کہ 2 دن پہلے ہی بلال نے مجھے لفٹ نہیں کرائی تھی۔ آپ ہی مجھے ملوانے لے گئی تھیں اور پھر مان اس لیے گئی کہ تم نے سچ بولا اپنی ماضی کے بارے میں پہلی ہی ملاقات میں، اور جب تم نے مجھے پرپوز کیا تو تمہاری آنکھوں میں سچائی تھی، وہ سچائی جو میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ بلال نے مجھے حقیقت سے ملوا دیا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ کسی بھی مرد کو پیچھے لگایا جا سکتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ اگر اس وقت میرے ساتھ وہ یہ رویہ نہ اختیار کرتا تو شاید مجھے تم نہ ملتے اور میں تمہارے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ میں دماغ سے آئیڈیل تلاش کر رہی تھی، مگر پھر میں نے دل کا حکم مانا اور میرے دل نے تمہیں دیکھ کر کہا یہی ہے وہ جس کی تمہیں تلاش تھی۔ منال نے محبت بھری نگاہوں سے طلحہ کی طرف دیکھا۔ طلحہ تم سے کہیں زیادہ مجھے تم سے محبت ہے۔ پبلک پلیس پر منال نے کھلم کھلا اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ طلحہ نے ارد گرد دیکھا، پھر منال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہولے سے کہنے لگا، ریسٹورنٹ ہے؟ منال ہلکا سا شرمائی۔ طلحہ نے خواہش کا اظہار کیا، کیا؟ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ بلال سے؟ منال نقوی نے جدی سے پوچھا۔ ہاں بلال سے، طلحہ نقوی نے جواب دیا۔ چلو پھر اٹھو، ابھی ملتے ہیں۔ منال نقوی نے طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور کونے میں لگے ٹیبل کی طرف لے گئی جہاں بلال اور عظمیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو بلال، منال نے جاتے ہی کہا تھا اور ساتھ ہی پوچھ لیا، ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟
بلال ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ طلحہ نقوی اور یہ میرا دوست بلال احمد، دوست کہہ سکتی ہوں تمہیں؟ منال نقوی نے ایک نظر عظمیٰ پر ڈالی، اوپر سے نیچے تک۔ اچھا یہ ہیں وہ؟ منال نقوی نے عظمیٰ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ منال نقوی سوچ رہی تھی۔ منال ہم دونوں کالج میں کلاس فیلوز تھیں۔ عظمیٰ نے منال کی پریشانی دور کی۔ آپ بیٹھیں، کھڑے کیوں ہیں؟ عظمیٰ نے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چاروں ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ تم عظمیٰ افغان نیازی ہو؟ او مائی گاڈ یار، تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ چلو اٹھو، گلے لگو۔ منال نقوی اور عظمیٰ افغان گلے ملی جیسے برسوں بعد ملی ہوں۔ طلحہ، یہ عظمیٰ ہماری کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی، ہر لڑکی سے دوستی کرنا چاہتی تھی، میں بھی ان میں شامل تھی، مگر یہ تو کسی سے بات تک نہ کرتی تھی۔ منال نے طلحہ کی طرف دیکھ کر ساری داستان سنائی۔ اور اکثر لڑکیاں مجھے نفسیاتی مریضہ کہتی تھیں، عظمیٰ نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی تمہارے بارے میں، مگر تم میں یہ تبدیلی کیسے؟ عظمیٰ نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا۔ یہ کریڈٹ بھی بلال کو ہی جاتا ہے، طلحہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی بلال۔ منال نے طلحہ کی بات کاٹ دی اور جلدی سے بولی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑی ہے تم دونوں کی، شادی کب ہے؟ بہت جلد، عظمیٰ نے جلدی سے کہہ دیا۔ بلال نے عظمیٰ کی طرف دیکھا مگر وہ منال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے اکٹھے کھانا کھایا اس ریسٹورنٹ میں۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بلال عظمیٰ کو ڈراپ کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن پہنچا تو سارے راستے ان دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ گاڑی عظمیٰ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اترنے سے پہلے عظمیٰ بولی، آپ نے میری خواہش پوری کر دی، شکریہ۔ بلال نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جیسے آنکھیں کچھ بول رہی ہوں۔ شکریہ میرے ساتھ لنچ کرنے کا۔ بلال اس کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سوری نہیں کہو گی؟ کیونکہ میں سیریس ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مگر بلال کا مکھڑا کسی بھی تاثر سے ماورا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے نوشی کے بارے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کی دوسری بیوی بن کر رہ لوں گی۔ ابھی تو آپ ہفتے میں ایک بار مجھ سے ملتے ہیں، شادی کے بعد بھی صرف ایک دن ہفتے میں میرے ساتھ، باقی پورا ہفتہ آپ نوشی کے ساتھ گزار لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بلال جتنی محبت آپ نوشی سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں پورا ہفتہ سنڈے کا انتظار کرتی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کروا لی ہیں۔ عظمیٰ نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا۔ بلال پھر بھی شانت ہی تھا۔ اس نے عظمیٰ کے رخسار سے نظریں ہٹا لی۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، جیسے طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی۔ بلال گردن جھکائے کچھ سوچ رہا تھا اور عظمیٰ بلال کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں، عظمیٰ فکرمندی سے بولی۔ شاید پروفیسر دمان ٹھیک کہتے ہیں، میرا ہی قصور ہوگا جو آپ نے میری دوستی کا یہ مطلب لے لیا۔ بلال نظریں جھکائے رک رک کر بولا، ورنہ آپ ایسی بات کبھی نہ کرتی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اپنی پسند سے شادی کرنا میرا حق ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے، شادی کے بعد بھی آپ دوست بن کر رہنا، میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی۔ عظمیٰ اپنے موقف پر قائم تھی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، بلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ لیکن میں آپ سے ہی شادی کروں گی، عظمیٰ نے جواب دیا اور غصے سے گاڑی سے اتر گئی۔ گھر کے گیٹ کے اندر جانے سے پہلے اس نے واپس مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ آنکھوں میں غصہ زیادہ تھا یا محبت، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ توشی صوفے پر بیٹھتے ہوئے نوشی کو دیکھ کر بولی۔ نوشی غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور توشی اپنے موبائل پر مصروف تھی ڈاکٹر محسن کے ساتھ واٹس ایپ پر گپ شپ کرنے میں۔ تمہیں اس سے کیا؟ نوشی نے دکھی انداز میں کہا۔ آخر میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ گیلو، اب رشتہ بھی ختم ہو گیا؟ توشی موبائل پر نظر جمائے آرام سے گویا ہوئی۔ تم تو بڑی تعریفیں کرتی پھرتی تھی، بلال ایسا ہے، بلال ویسا ہے۔ نوشی کے جملے میں طنز تھا۔ آج دو لڑکیوں اور ایک لڑکے کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اس نے ماڈل ٹاؤن اس کے گھر چھوڑا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ لڑکی 10 منٹ تک اس کی گاڑی میں بیٹھی رہی اپنے گھر کے باہر۔ گیلو، نیا شوشہ سنو۔ توشی نے نوشی کا مذاق اڑایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نوشی نے توشی کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ تم بلال کا پیچھا کرتی ہو؟ توشی کو تشویش ہوئی۔ نہیں، وہ مجھے کسی نے خبر دی تھی، نوشی نے عجلت میں جواب دیا۔ اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ مت کرو بلال سے شادی، تمہارا اور اس کا کیا جوڑ؟ وہ ایک معمولی اسکول ٹیچر اور تم، توشی نے تندی انداز میں کہا۔ نوشی نے اپنی بہن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور غصے سے واش روم میں چلی گئی۔ توشی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، بلال کن کے ساتھ تھا اور آج سنڈے بھی ہے، کہیں یہ نہیں بلال ایسا بالکل بھی نہیں۔ نوشی واش روم سے نکل آئی۔ پاپا آج رات کو آ رہے ہیں، کل ڈاکٹر محسن اور ان کی امی رشتہ لے آئیں گے، ماما اور شعیب بھائی کو بھی اعتراض نہیں ہے، صرف پاپا کی ہاں چاہیے۔ توشی مزے سے جان بوجھ کر ساری خبر دے رہی تھی۔ بہت سیلفش ہو، اپنے بارے میں سوچتی ہو، میں کچھ کہہ رہی ہوں اور تم کچھ جواب دے رہی ہو۔ نوشی نے توشی سے گلہ کیا۔
کل پاپا آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ نوشی بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ کھڑی، تم فکر مت کرو۔ توشی نے اپنی بہن کو تنگ کیا تھا۔ شادی تو میں بلال سے ہی کروں گی۔ نوشی نے جذباتی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ لو، توشی نے اسٹائل سے کہا۔ توشی صوفے سے اٹھی اور ٹیرس کی طرف چلتی۔ عشاء کی نماز کے بعد خلاف توقع بلال اپنے کمرے میں ہی تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تو وہ نانی کے کمرے میں ہوتا یا پھر کوئی کتاب لیے بیٹھا ہوتا، مگر آج وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سیدھا چھت کی طرف منہ کر کے کسی گہری سوچ میں۔ اس کا میوزک پلیئر بھی بند تھا۔ بلال کا روم والا ریلنگ ڈور کھلا ہوا تھا۔ توشی کھڑی ہوئی بلال کو واضح دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد توشی 2 کپ کافی بنا کر اس کے روم کے باہر تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ یس کی آواز پر کمرے میں داخل ہوئی تو بلال توشی کو دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں جیجا جی، کن کے خیالوں میں گم ہیں؟ بلال نے اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو توشی پھر سے بول پڑی۔ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے سوچا ہمیشہ تم سے کافی پی ہے، آج میں بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر پلا دوں۔ بلال اٹھا اور واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ جب وہ واپس آیا تو توشی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا جس پر تھکاوٹ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ توشی فکر مندی سے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بلال نے آہستہ سے کہا۔ توشی نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو تیز بخار تھا۔ توشی کی ساری شوخی فکر مندی میں تبدیل ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل فون پکڑا۔ لاؤ کافی دو، پتہ نہیں کیا بنا کر لائی ہو۔ بلال بے نیازی سے بولا جیسے اسے بخار ہو ہی نہیں۔ دوائی میں نے لے لی ہے، فون مت کرو ڈاکٹر کو۔ ویسے آج کل تم ڈاکٹروں سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ بلال نے توشی کی ٹانگ کھینچی۔ شٹ اپ بلال، توشی شرماتے ہوئے بولی، پھر اس نے وارڈروب سے کمبل نکال کر بلال کے اوپر ڈال دیا۔ ایک بخار تھا اور اوپر سے ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ بلال اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور کافی پی رہا تھا۔ کافی کیسی بنی ہے؟ توشی نے پوچھا۔ میٹھی ہے، بلال نے جواب دیا۔ تم کیسے پی لیتے ہو ایک کافی اوپر سے پھیکی؟ بس عادت ہو گئی ہے، بلال نے جواب دیا۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ توشی نے پوچھا۔ ہاں، آج دوستوں کے ساتھ لنچ کیا تھا، 3-3:30 بجے، بلال نے بتایا۔ دوستوں کے ساتھ لنچ، اور تمہارے دوست بھی ہیں؟ توشی نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے کون ہیں دوست جن کو میں نہیں جانتی؟ ڈاکٹر منال نقوی اور اس کا شوہر طلحہ نقوی اور ڈاکٹر عظمیٰ افغن، بلال نے تفصیل بتائی۔ آج کل کبھی ڈنر اور کبھی لنچ، چکر کیا ہے؟ توشی نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ افغن کا شوہر نہیں آیا تھا لنچ پر؟ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بلال نے جواب دیا۔ منگنی تو ہوئی ہوگی، توشی نے اندر کی بات جاننے کے لیے کہا۔ نہیں، وہ منگنی کے حق میں نہیں ہے، وہ سیدھا شادی کرنا چاہتی ہے مجھ سے، بلال نے توشی کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف گوئی سے کام لیا۔ توشی بلال کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ حیران تھی، بلال نے اتنی بڑی بات آرام سے کہہ دی۔ توشی کے لیے یہ بری خبر تھی، حالانکہ اس نے بلال کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی بہن سے شادی نہ کرے، پھر بھی اس کا دل اس رشتے کے حق میں تھا۔ توشی گمسم تھی، یہ بات سن کر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، توشی نے خفگی سے کہا۔ میں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں چھپایا، بلال نے جواب دیا۔ پچھلے 10 سال سے تم ہر سنڈے کہاں جاتے ہو؟ کسی کو کچھ خبر نہیں، ایک مسٹری ہے، اور تم کہتے ہو تم نے کچھ نہیں چھپایا۔ توشی دل کی بات زبان پر لے آئی۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ بلال نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں پچھلے 10 سال سے ہر سنڈے مینٹل ہاسپٹل جاتا ہوں، اس لیے کہ میری ماں پاگل ہو کر مری تھی۔ اس سے ملنے کے لیے کوئی بھی پاگل خانے نہیں جاتا تھا۔ میری ماں کی طرح بہت سارے پاگل ہیں جن سے کوئی بھی مینٹل ہاسپٹل ملنے کے لیے نہیں آتا۔ جب میری ماں مینٹل ہاسپٹل میں تھی تو مجھے وہاں جانے سے ڈر لگتا تھا، تب میں 8 سال کا تھا۔ بلال کی آنکھیں چمک رہی تھیں مگر آنسو آنکھوں میں قید تھے، ابھی ان کی رہائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ایک دن میں ماں سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے ایک بوڑھے پاگل نے پکڑ لیا، شاید اپنا پوتا سمجھ کر۔ وہ مجھ سے پیار کر رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد میری کبھی ہمت نہ ہوئی کہ میں ماں سے ملنے کے لیے جاؤں۔ توشی کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ بلال ایسا جسم تھا جو بغیر روکے بیٹھا ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بولا۔ ممانی میری ماں کو گھر لانے کے لیے تیار نہیں تھی اور میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری ماں گھر واپس آ گئی، اپنی روح کے بغیر، چند گھنٹوں کے لیے۔ یہاں سے سفید لباس پہنا اور رخصت ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اس گھر سے۔ ایک بات بتاؤں توشی جی، میری ماں پاگل نہیں تھی۔ ہاں، غیرت مند ضرور تھی۔ میں اپنی ماں کے مرنے پر بہت رویا، پھر آج تک نہیں رویا۔ بلال کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ آنسو آنکھوں میں پیٹرول کا کام کر رہے تھے مگر انہیں گرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بلال نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے ایک گلاس پانی لیا اور 3 سانس میں ختم کیا، اور پھر کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔
ڈاکٹر عظمیٰ افغان مجھے 2 سال پہلے مینٹل ہاسپٹل میں ملی تھی۔ ہے تو وہ پاگلوں کی ڈاکٹر مگر خود پاگل ہونے کے قریب تھی۔ اس کی خالہ ڈاکٹر ہاجرہ مجھے 1 مہینے بعد اسکول ملنے آئیں۔ ڈاکٹر ہاجرہ نے میری ماں کا اسی مینٹل ہاسپٹل میں بہت خیال رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری ہوئی بہن کی نشانی ہے عظمیٰ، جب سے تم اس سے ملے ہو اس کے دل میں جینے کی آرزو جاگ اٹھی ہے۔ پلیز اسے ہر سنڈے تھوڑا سا ٹائم دے دیا کرو۔ میں نے بس ایک دوست کی طرح اس کا خیال رکھا۔ آج ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہے کہ میں شادی صرف تم سے کروں گی، اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ پر شک کرتی ہے، میری جاسوسی کرتی ہے، اور کبھی خود اور کبھی کسی اور سے کرواتی ہے۔ تمہیں بھی تو اس نے آج بھیجا ہے اندر کی بات معلوم کرنے کے لیے۔ بلال نے سرخ آنکھوں کے ساتھ توشی کی طرف دیکھا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تم نوشی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلال نے توشی کی طرف دیکھا جو گردن جھکائے بول رہی تھی۔ اس لیے کہ وہ میری ماں کی پسند ہے۔ صرف اس لیے؟ کوئی اور وجہ؟ توشی نے گردن جھکائے ہی پوچھا۔ بلال خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تمہاری محبت جس کا تم ہمیشہ ہی دم بھرتے آئے ہو، توشی نے تیکھے انداز میں گردن اٹھا کر کہا، محبت آسمان کی بلندی کو بھی چھو لے، عقیدت کے قدموں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مجھے میری ماں سے عقیدت ہے اور اس سے محبت صرف اس لیے کہ وہ میری ماں کی پسند ہے۔ اگر وہ خود تم سے شادی سے انکار کر دے تو؟ توشی نے پوچھا۔ عقیدت میں شرعی حدود کو پار نہیں کیا جاتا، یہ اس کا شرعی حق ہے، بلال نے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ توشی کو پریشانی ہوئی۔ اس نے اس کی کلائی چیک کی، بخار پہلے سے کم تھا۔ بلال کے اوپر کمبل اچھی طرح ڈال کر کمرے سے نکل آئی۔ نکلنے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ بلال اب نیند کے آغوش میں تھا۔ توشی اپنے روم میں لوٹی تو نوشی جاگ رہی تھی۔ نوشی نے توشی کو دیکھا تو فوراً پوچھا، تم نے پوچھا بلال سے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ بلال کیوں اس کے ساتھ تھا؟ نوشی کھڑی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، میں سب بتاتی ہوں۔ نوشی اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور توشی صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ بھی کیا بات ہوئی ہے بلال سے؟ نوشی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ریلیکس، میں بتاتی ہوں۔ توشی نے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گئی۔ پانی پیو گی؟ توشی نے نوشی سے پوچھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم… ٹھنڈ رکھو نوشی میڈم، توشی نے تحمل سے جواب دیا۔ تب بلال سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ توشی نے دوبارہ سے پوچھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں کہ تم ڈاکٹر محسن سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ نوشی نے سوال پر سوال کر دیا۔ اس لیے کہ شادی تو کرنی ہی ہے اور ڈاکٹر محسن مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، توشی نے آرام سے جواب دیا۔ کیا تم ڈاکٹر محسن سے محبت نہیں کرتی؟ نوشی نے پوچھا۔ محبت تو نہیں کہہ سکتی، ہاں بٹ صاحب کو پسند ضرور کرتی ہوں۔ بلال کہتا ہے نکاح کی برکت سے محبت جنم لیتی ہے، جب ہماری شادی ہوگی تو محبت بھی ہو جائے گی، توشی نے اپنی بہن کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم بتاؤ تم کیوں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ بلال بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، نوشی نے فخری انداز میں کہا۔ اور تم بلال سے کیا کرتی ہو؟ عشق کہا تھا نا تم نے، کیسا عشق ہے جس میں شک ہی شک اور شک کی کوئی خبر نہیں؟ میں کل بٹ صاحب کو منع کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ نہ آئیں، تم اپنے لیے کسی اور کو پسند کر لو، پہلے تمہاری بات پکی ہوگی۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر ساری باتیں کر دیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کسی اور کو پسند کر لوں تو میں بلال ہی سے، تو شادی تو میں بلال سے کروں گی، نوشی نے دو ٹوک انداز میں اپنا ارادہ بتا دیا۔ یہ تمہاری ضد ہے، شادی نہیں ہے، اس طرح تم خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ اور بلال بھی۔ نوشی پلیز بات کو سمجھو، میں پاپا سے اور دادو سے بات کر لوں گی، بلال کو بھی تمہارے انکار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے اپنی پسند سے شادی کرنا تمہارا شرعی حق ہے۔ نوشی ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی اور اپنی گردن جھکائے گمسم تھی۔ توشی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور نوشی کو گلے لگایا، گلے ملتے ہوئے گردن سے اپنی بہن کو چوما۔ یہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہی ہوں، نوشی نے توشی کی طرف دیکھا جو اب بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی جو آج بلال کے ساتھ تھی؟ نوشی نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر عظمیٰ افغان ہے، توشی نے خوشی خوشی بتایا۔ وہ بلال کے ساتھ کیوں تھی؟ نوشی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ پھر سے سوال کیا۔ اس لیے کہ وہ بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے، توشی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نوشی جو کہ کافی حد تک شانت ہو چکی تھی لاوے کی طرح ابل پڑی۔ اس نے قہر آلود نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اچھا تو یہ ہے اندر کی بات، نوشی نے دانت پیستے کہا، اس کا ایک ایک لفظ نفرت کے پانی میں گیلا ہوا تھا۔ تم واقعی ڈائن ہو، بہن نہیں ہو میری، تم نے سوچا بلال اگر میرا نہیں ہو سکا تو اس سے بھی چھین لو۔ وہ غصے سے چیختی پاگلوں کی طرح۔ دونوں بہنیں اب کھڑی ہو چکی تھیں، نوشی کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ چلائی، مجھے تمہیں بہن کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تم ایک بدنیت اور بد کردار لڑکی ہو جس کی اپنی بہنوئی پر ہی نظر ہے۔ توشی نے یہ بات سن کر ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے بائیں گال پر جڑ دیا اور خود روم سے ٹیرس پر چلی گئی۔ نوشی وہیں کھڑی تھی، اس کے گال پر انگلیوں کے نشان باقی تھے۔ شادی تو میں بلال سے ہی کروں گی، نوشی غصے میں چیخی ٹیرس کی طرف منہ کر کے۔
توشی کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے جو کہ بلال کے روم کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ اس دو منہی کے زہر سے بلال کو محفوظ رکھنا۔ توشی نہ جانے کتنی دیر وہیں ٹیرس پر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ آنسو گرنے کی صحیح وجہ کا اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنسو کیوں گر رہے ہیں، بلال کی وجہ سے یا نوشی کے گندے الفاظ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے متعلق اس نے اپنی ہی بہن نے کہے تھے، وہ بہن جو دو جسم اور ایک جان والا معاملہ تھا۔ بیمار ایک ہوتی تو تکلیف دوسری محسوس کرتی، وہ اپنی بہن کی ہر خوشی کا خیال رکھتی، مگر آج اسے تھپڑ مار دیا۔ میں نے بالکل صحیح کیا، توشی نے خود سے کہا۔ اس کے نزدیک یہی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلال سے شادی نہ کرے۔ مجھے یہ شادی ہر صورت میں روکنی ہے، توشی نے دل میں ارادہ کیا۔ اس کے دل میں دادی کا خیال آ گیا۔ وہ ٹیرس سے اپنے روم میں واپس آئی تو نوشی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آہٹ سنی تو آنکھیں موند لیں۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور جاگتے ہوئے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ توشی کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ ایک ٹٹرتی رات تھی۔ اس نے گیس ہیٹر جلایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ممکنات پر غور کر رہی تھی۔ وال کلاک کی ایک سوئی کلاک کے سینے پر مسلسل ڈانس کر رہی تھی، جبکہ دوسری ایسے چل رہی تھی کہ کہیں پاؤں میں موچ نہ آ جائے۔ دھیرے دھیرے ہولے ہولے توشی کی نظریں وال کلاک پر تھیں اور وہ ذہنی خلفشار میں مبتلا تھی۔ توشی اپنی بہن سے خائف ضرور تھی، مگر اس کا دل اب بھی اس کی محبت میں دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف بیڈ پر نوشی لیٹی ہوئی تھی، اپنے ارادوں میں کامیابی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ عظمیٰ اسے اپنی رقیب محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس لیے کہ توشی اس کے پشت کی طرف صوفے پر بیٹھی تھی۔ نوشی جو کہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اب اپنے دائیں طرف کروٹ لے چکی تھی۔ روم میں باہر گیٹ سے ہارن کی آواز آئی۔ توشی نے دیکھا ٹیرس سے کمرے میں کھلنے والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے دروازہ بند کرنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے ٹیرس سے دیکھا، اس کا باپ امریکہ سے واپس آ چکا تھا۔ جمال رندھاوا گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا اور گلشیر ان کے پیچھے تھا، ہاتھ میں بریف کیس پکڑے ہوئے۔ ڈرائیور بلیک مرسیڈیز سے سامان نکال رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں واپس آ گئی۔ اس نے کلاک پر نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ اس کو معلوم تھا اس کا باپ فریش ہو کر سو جائے گا اور اٹھنے پر سب سے پہلے اپنی ماں کے حضور حاضر ہوگا۔ توشی اپنے باپ سے پہلے اپنی دادی سے ملنا چاہتی تھی، جس کے لیے اسے 2.5 گھنٹے مزید انتظار کرنا تھا۔ 4:30 کے آس پاس اس کی دادی تہجد کے لیے اٹھتی تھیں۔ گلشیر خان ایئرپورٹ سے واپسی پر 10 منٹ کی ڈرائیو کے دوران ہی جمال کو چند دن پہلے رونما ہونے والے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال سنا چکا تھا۔ اب جمال نے فیصلہ کرنا تھا، حتمی فیصلہ اپنی بیٹیوں کی شادی کا، اور توشی یہ فیصلہ مؤخر کروانا چاہتی تھی۔ کسی بھی طرح وہ خود تو ڈاکٹر محسن سے شادی کے لیے تیار تھی، مگر نوشی کی بلال کے ساتھ شادی کے حق میں نہیں تھی۔ چند گھنٹے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نوشی کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ بلال کا نام لے کر اپنی بہن کو چھیڑ رہی تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی بہن ہی بلال کی دلہن بنے، مگر اب وہ اس حق میں نہیں تھی۔ ان چند گھنٹوں میں وہ بہت کچھ جان چکی تھی۔ اسے اپنی بہن کی نیت پر شک تھا۔ اس سازش میں نوشی اکیلی ہے یا اور بھی کوئی اس کے ساتھ ہے؟ میری بہن اکیلے ایسا کچھ نہیں کر سکتی، ضرور کوئی اس کے پیچھے ہے۔ کون ہے اور کیوں ہے؟ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر سوچا، جو کہ اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال نے یہ کیوں کہا کہ میری جاسوسی ہو رہی ہے، اور نوشی کو کس نے بلایا اور نوشی کو کس نے بتایا بلال کے سارے دن کا حال احوال؟ اور جب وہ واپس آئی تو نوشی کس سے بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر نوشی گھبرا کیوں گئی اور اس نے بات کیوں گول کر دی؟ کل تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، ایک دن میں یہ سب؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ نوشی کوئی 12 فٹ کے فاصلے پر اپنی بہن سے دور بیٹھی ہوئی تھی صوفے پر، مگر یہ 12 فٹ 12 کوس سے زیادہ تھے۔ فوجی پریڈ کی طرح قدم سے قدم ملا کر ایک سمت میں چلنے والی بہنیں اب ایک دوسرے کی مخالف سمت میں رواں دواں تھیں۔ ایک کی منزل مشرق اور دوسری کی منزل مغرب۔ وال کلاک نے بڑی دیر سے 4:30 بجائے۔ توشی جلدی سے اٹھی اور دبے پاؤں دھیرے دھیرے اپنی دادی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نوشی نے بھی اپنی مودی ہوئی پلکوں کے کواڑ کھولے۔ اسے اندازہ تھا کہ توشی دادی کے کمرے میں ہی گئی ہوگی۔ وہ بھی ہولے ہولے دادی کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا، توشی اندر تھی، وہ وہاں نہیں رکی۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے بلال کے دروازے پر دستک دی۔ خان صاحب آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ بلال نے واش روم سے صدا لگائی۔ وہ جو وضو کر کے ٹاول سے اپنے بازو صاف کر رہا تھا۔ ماموں جان آتے ہیں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، ورنہ آپ تو عید کے چاند۔ نوشی کمرے میں آ چکی تھی اور واش روم کے دروازے پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ بلال باہر آیا تو اس کی نظر سامنے کھڑی نوشی پر پڑی۔ دونوں کی آنکھیں جار ہوئیں۔ اس بار نوشی کی آنکھوں کی تحریر الگ تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ نوشی نے لب کشائی کی۔ دادو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات ہے، توشی نے عجلت میں کہا۔ بیٹا میرا وضو ٹوٹ جائے گا، پہلے مجھے نفل ادا کرنے دو۔ بار بار وضو نہیں ہوتا اتنی سردی میں، جہارا نے شگفتگی سے جواب دیا۔ میں 8 رکعت ادا کر لوں؟
تہجد کا وقت نکل جائے گا، آپ بیٹھو، بعد میں آرام سے بات کرتے ہیں، بلال نے اپنی نفیس آواز میں بڑی نفاست سے کہا۔ دونوں بہنوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بلال نے جا نماز اپنی جگہ یعنی دیوان کے بازو پر رکھا اور خود کچن کی طرف چل دیا۔ نوشی رائٹنگ ٹیبل والی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، بلال کو کچن میں مصروف دیکھ کر بولی، مجھے کافی نہیں پینی ہے۔ اوکے، بلال نے جواب دیا جو کہ کچھ گرم کر رہا تھا۔ دادی نے انٹرکام پر 2 کپ دودھ زینب کو کہا جو کہ نفل ادا کر چکی تھی۔ اس کے بعد توشی کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنی موونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم نے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نوشی نے بلال کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بلال کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 خوبصورت مگ رکھے ہوئے تھے، پنک اور گرین کلر کے۔ پنک مگ اس نے نوشی کی طرف بڑھا دیا۔ نوشی نے مگ پکڑتے سوالیہ نظروں سے بلال کو دیکھا۔ دودھ میں شہد ڈالا ہے؟ نوشی کو دودھ پیش کرتے بلال نے غور کیا کہ نوشی نے گرم کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ اس نے وارڈروب سے اپنی گرم چادر نکال کر نوشی کے شانوں پر ڈال دی اور خود اپنے بستر کے اندر کمبل میں بیٹھ گیا۔ اسے سردی لگ رہی تھی، اسے اب بھی ہلکا بخار تھا، اسی وجہ سے اس نے گرم دودھ شہد ڈال کر دیا تھا۔ بلال دودھ پینے میں مگن تھا جیسے اس نے نوشی کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ نوشی دودھ کا مگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بولی۔ بیٹا دودھ پیو، اچھا ہوتا ہے، دادی توشی کو سمجھا رہی تھی جو کہ دودھ پینے سے انکاری تھی۔ زینب دودھ دے کر جا چکی تھی۔ بلال کیا کہتا ہے؟ دادی نے توشی سے دودھ پیتے پوچھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کرنا چاہتا ہوں، بلال نے نوشی کو بتایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اس شادی پر، مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ اپنی کمائی سے شادی سے پہلے ایک گھر خریدو۔ کب تک تمہارا باپ جان بچائے گا اس قرضے سے جو بلال کی ماں سے لیا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے واپسی کا، یہ گھر بھی بلال کا ہے، کب تک تم لوگ یہاں پڑے رہو گے؟ توشی دادی کی بات سن کر شردر رہ گئی۔ دادی میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ توشی نے دادی سے تفصیل پوچھی۔ آئی ہوپ تم میری فیلنگز کو سمجھ گئے ہو۔ شادی کے بعد تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے گھر نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو بینک سے لون لے لو۔ تمہارے باپ نے اس گھر پر بینک سے لون لیا تھا، بینک والے نیلامی کرنے آ گئے تھے، تب تمہاری پھپھو نے اپنا سارا زیور اور روپے دے کر بینک کا قرض ادا کیا تھا۔ اور کوئی ڈھنگ کا بزنس شروع کرو، جیسے کوئی فیکٹری لگاؤ، یہ اسکول وغیرہ بھی کوئی بزنس ہے کیا؟ نوشی نے اگلی شرط بھی رکھ دی بلال کے سامنے۔ شرط رکھ دی تھی تمہاری ماں نے کہ گاؤں کی زمین بیچ کر فیکٹری لگاؤ، نہیں تو مجھے طلاق دے دو، اور تیرا باپ رن مرید فوراً مان گیا۔ تب اگر تیرا بہشتی دادا زندہ ہوتا تو کبھی نہ مانتا اور تیرے باپ کو گھر سے نکال دیتا۔ 4 مربے زمین تھی تیرے باپ کے حصے کی، ساری بیچ دی۔ 2 مربے بلال کی ماں کے نام تھے اور 1 مربع میرے نام والی بھی نہیں چھوڑی۔ میں کیا کرتی؟ ایک ہی پتر تھا، میری جان ہی نہیں چھوڑی، بیلی بیچ ہی دی۔ مگر تیری پھپھو سیانی تھی، اس نے کہا لالا میں نہیں بیچوں گی۔ بیٹا یہ پینڈو لوگ پیلی بننے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تیری پھپھو 16 جماعت پڑھ کر بھی اندر سے پینڈو ہی تھی، بڑی دلیر تھی تیری پھوپھی۔ جہاں آرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے گالوں کو نہلا رہے تھے، وہ بوڑھی ملکہ اپنی ریاست کے اجڑنے کی روداد اپنی پوتی کو سنا رہی تھی۔ میری جمیلہ بڑی دلیر تھی، تیرے باپ نے اسے بھی پاگل کر دیا۔ ایک تیرا ماما تھا، سور کا پتر، سب کچھ لے کر باہر چلا گیا۔ تیرے باپ کے ساتھ بھائی والی تھی، اس کی روپیہ سارا لے گیا اور قرض سارا چھوڑ گیا۔ قرض داروں نے تیرے باپ کو اندر کروا دیا تھا۔ پھر تیری ماں روتی جمیلہ کے پاس گئی۔ ملک جلال احمد جمیلہ کا گھر والا ہیرا تھا، ہیرا۔ اس نے کہا جمیلہ زمین بیچ کر بھائی کو چھڑوا لو، ایک ہی بھائی ہے تمہارا اس دنیا میں۔ تب جمیلہ اور جلال مجھ کو لے کر جیل گئے، تیری ماں بھی ساتھ تھی۔ جمیلہ نے تب کہا لالا میں اپنے بزرگوں کی نشانی بیچ نہیں سکتی، پہلے ہی لوگوں نے بڑی تھو تو کی تھی تمہاری زمین بیچنے پر۔ میرے 50 ایکڑ پر 20 غریب خاندان کھیتی کر کے پل رہے ہیں، تم دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ تیرا باپ چپ چاپ بیٹھا رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ تب تیری ماں نے کہا جمیلہ مان جاؤ، ہمیں زمین بیچ کر پیسے دے دو، میرا وعدہ ہے 50 ایکڑ تمہیں واپس خرید کر دیں گے۔ مگر تیری پھوپھی نے لچک نہیں دکھائی، اسے اس گھر کو بچانے کے وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم اپنا زیور اور بینک میں پڑے روپے دے دو، تمہارا قرض ہے، تمہیں تمہارا زیور اور روپے واپس کر دیں گے، مگر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جہاں آرا نے اپنی گیلی آنکھیں صاف کی اور کافی دیر تک خاموش رہیں۔ توشی بول پڑی، پھر کیا ہوا دادو؟ بلال خاموش بیٹھا نوشی کی باتیں سن رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ نوشی نے پھر سے بلال کو اپنی شرطیں یاد کروائیں۔ ملک جلال احمد تمہاری پھپھو کو سمجھانے کے لیے باہر لے گیا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ملک جلال احمد بھی جنتی روح تھا، کہنے لگا جمیلہ زمین تمہاری ہے اور بھائی بھی تمہارا ہے اور فیصلہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو۔ میں یہ سن کر واپس آ گئی۔ واپس آئی تو تیرے ماں باپ دونوں نے
قرآن کی قسم کھائے مجھ سے کہا کہ جمیلہ کو سمجھائیں کہ وہ مان جائے۔ تمہاری ماں نے کہا کہ خالہ ایک دفعہ یہ باہر نکل آئے تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیرا باپ بولا، ماں جی میرے پاس امریکہ سے لیدر کی جیکٹوں کا بہت بڑا آرڈر آیا ہے، اسی آرڈر سے سارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ جمیلہ اور جلال واپس آ گئے تھے۔ جمیلہ نے کہا، لالا ٹھیک ہے میں زمین بیچ دیتی ہوں مگر مجھے میری زمین واپس چاہیے ہر قیمت پر۔ یہ قرض ہے لالا، یاد رکھنا یہ قرض ہے تم پر۔ تیرا باپ باہر آ گیا، سارا قرض اتار دیا۔ تب ملک جلال احمد نے کہا، جمال تمہارے پاس وفادار لوگوں کی کمی ہے۔ ایک دن اپنا گلشیر خان ہے نا، اس کو لے کر آیا تیرا پھوپھا، تب سے یہ گلشیر خان تمہارے باپ کے ساتھ ہے۔